أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم. سورہ معون 30 پارے کے سورتوں میں سے ایک ہے. یہ سورہ مبارکہ ہجرت سے پہلے نازل ہونے والے سورتوں میں سے ہے. اس سورہ مبارکہ میں ایک رکوع 7 آیتیں 25 کلمات اور 125 حروف ہے. اس سورہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے آخرت پر ایمان نہ لانے کے جو منفی اثرات انسان کے اخلاق پر پڑتے ہیں، اللہ نے خصوصیت کے ساتھ اس کا تذکرہ کیا، اور ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے منافقین کے کچھ حالات اور طرز عمل بھی بیان فرمائے ہیں کہ ان کا وہ طرز عمل اور ان کا وہ اخلاقی معیار بھی آخرت اور اللہ پر پختہ یقین اور ایمان نہ رکھنے کا نتیجہ ہے. تو اللہ تبارک و تعالی ان واقعات کے بیان کرنے سے بندوں کو 2 باتوں کی تاکید کرتا ہے. ایک تو یہ کہ آخرت پر ایمان لایا جائے، اور دوسری بات یہ کہ وہ ایمان بھی نام کا نہ ہو بلکہ دل کے اتھاہ گہرائیوں سے اللہ کے رسول کے ان بیان کردہ حقائق کو تسلیم کر لیا جائے جو انہوں نے اللہ کے نازل کرنے کی وجہ سے لوگوں کے سامنے بیان فرمائے، اور جن پر عمل پیرا ہونے سے ہی انسان اخلاقیات کے بلندیوں کو چھو سکتا ہے. لیکن اگر یہ انسان اللہ کے ان نازل کردہ اخلاقیات پر عمل پیرا ہی اختیار نہیں کرے گا تو یہ انسان انسانوں کے معاشرے میں دوسرے انسانوں کے لیے عذاب خداوندی بن کر رہے گا، جس سے صرف یہ نہیں کہ صرف اس کا نقصان ہو جائے گا بلکہ اس کے اس منافقانہ اور منکرانہ طرز عمل سے دوسرے بندگان خدا بھی پریشان حال رہیں گے. اس سلسلے میں تاریخ روایات میں ابو جہل کا ایک واقعہ نقل کیا گیا ہے جس سے اس سورہ مبارکہ کی سمجھنے میں بڑی مدد ملتی ہے اور آسانی ہو جاتی ہے. اعلام نبوہ میں یہ روایت نقل کی گئی ہے کہ ابو جہل ایک یتیم شخص کا وصی تھا. یہ یتیم بچہ جب اس کا والد فوت ہو رہا تھا تو اس نے اپنے مال متروکہ کو ابو جہل کے قبضے میں دے دیا تھا کہ آپ نے اس میں سے میرے اہل و عیال کے ضروریات کو پورا کرنا ہے، اس لیے کہ یہ بڑا نامور شخص تھا. اس فوت ہونے والے شخص کا بچہ ایک روز اس حالت میں اس کے پاس آیا کہ اس کے بدن پر کپڑے تک نہ تھے، اور اس نے گڑ گڑا کر التجا کی کہ اس کے باپ کے چھوڑے ہوئے مال میں سے وہ اسے کچھ لے دیں. مگر اس ظالم نے اس کے طرف توجہ تک نہ کی. وہ کھڑے کھڑے آخر کار مایوس ہو کر پلٹنے لگا. تو ابو جہل کے پاس قریش کے کچھ سردار بیٹھے ہوئے تھے جو ابو جہل کے طرح ہی اسلام اور پیغمبر اسلام کے مخالف تھے. انہوں نے اظہار شرارت اس سے کہا کہ او بچہ، محمد کے پاس جا کر شکایت کر دو کہ وہ ابو جہل سے تمہاری سفارش کر کے تمہیں تمہارا مال دلوا دیں. بچہ ناواقف تھا کہ ابو جہل کا حضور سے کیا تعلق ہے، اور یہ بدقسمت اس بچے کو کس غرض کے لیے یہ مشورہ دے رہے ہیں. چنانچہ بچہ تو بچہ تھا، وہ ان کے بات کو سن کر سیدھا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے
گھر میں پہنچ گیا، کیونکہ ابو جہل کا حجرہ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو گھر تھا، حجرہ تھا، وہ قریب قریب تھے، اتنے دور نہیں تھے۔ مکہ مکرمہ میں جہاں وضو خانے بنے ہیں، استنجا خانے بنے ہیں، یہ ابو جہل کا گھر تھا، اور جہاں مکتبہ ہے یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر تھا۔ وہ بچہ دوڑتا ہوا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا اور اپنا حال آپ سے بیان کیا۔ آپ اسی وقت اٹھ کھڑے ہوئے اور اسے ساتھ لے کر اپنے بدترین دشمن ابو جہل کے ہاں تشریف لے آئے۔ آپ کو دیکھ کر ابو جہل کھڑا ہوا، اور جب آپ نے فرمایا کہ اس بچے کا حق اسے دے دو، تو وہ فوراً مان گیا اور اس کا مال لا کر اسے دے دیا۔ قریش کے سردار منہ دیکھنے لگے کہ بھئی ان دونوں کے درمیان کیا معاملہ پیش آتا ہے، اور وہ کسی مزیدار جڑب کی امید کر رہے تھے، مگر جب انہوں نے یہ معاملہ دیکھا تو حیران ہو کر ابو جہل کے پاس آئے اور اسے طعنہ دینے لگے کہ تم بھی اپنا دین چھوڑ گئے ہو۔ اس نے کہا خدا کی قسم میں نے اپنا دین نہیں چھوڑا، مگر مجھے ایسا محسوس ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں بائیں ایک ایک حربہ ہے جو میرے اندر گھس جائے گا اگر میں نے ذرا بھی ان کی مرضی کے خلاف حرکت کی۔ اس واقعہ سے نہ صرف یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانے میں عرب کے سب سے زیادہ ترقی یافتہ اور معزز قبیلے تک کے بڑے بڑے سرداروں کا یتیموں اور دوسرے بے یار اور مددگار لوگوں کے ساتھ کیا سلوک ہوتا تھا، بلکہ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس بلند اخلاق کے مالک تھے، اور آپ کے اس اخلاق کا آپ کے بدترین دشمنوں تک پر کیا روب تھا۔ اسی طرح کے کئی روایات اور بھی ہیں جن میں یتیموں کے ساتھ ان لوگوں کے بے انصاف رویوں کا تذکرہ کیا گیا ہے جو انہوں نے ان کمزور مخلوق کے ساتھ اس بنا پر جائز اور روا رکھے تھے کہ یہ اپنے اس رویے کے بارے میں کسی کے سامنے اپنے آپ کو جواب دہ نہیں سمجھتے تھے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں ایسا رویہ اور طرز عمل اختیار کر رکھنے والوں کے مذمت فرمائی اور تاکید کی کہ ایسے رویے اور ناپسندیدہ اخلاقیات سے فوری طور پہ توبہ اور تائب ہونا چاہیے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ایسوں کے لیے عذاب علیم ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور آیت الذی، کیا آپ نے دیکھا ہے اس شخص کو یکذب بالدین، جو جٹلاتا ہے آخرت کے دن کو، فذلک الذی، بس یہی ہے وہ لوگ، یعنی یہ انہی قماش اور انہی اخلاق کے حاملین میں سے ہیں، یدعو الیتیم، جو یتیموں کو دھکے دیتے ہیں۔ دعا، دھکا دینا، عین کے اوپر شد پڑھنا ضروری ہے، یدعو، دھکا دینا، اور اس کو شد کے بغیر دال کے اوپر جزم پڑھ کر کے پڑھنا درست نہیں ہے، اس کے معنی غلط ہو جاتے ہیں۔ اگر اس کو یدعو الیتیم پڑھا جائے تو اس کا مطلب ہے بس یہی وہ شخص ہے جو یتیم کو بلاتا ہے، یعنی معنی بالکل مخالف ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اس لفظ کو جھٹکے کے ساتھ، زور کے ساتھ پڑھنا چاہیے، فذلک الذی یدعو الیتیم، بس یہی ہے وہ شخص جو دھکے دیتا ہے یتیم کو، اور اس کی مثال